جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے سانحِ کربلا کے بعد اپنا سوگ ختم کیا تھا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جناب مختار نے حضرت حنفیہ کی خدمت میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کے سروں کے ساتھ ایک خط بھی اس مضمون کے ساتھ لکھ کر بھیجا تھا کہ میں نے آپ کے مددگاروں اور ماننے والوں کی ایک فوج آپ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے موصل بھیجی تھی۔ اس فوج نے بڑی جواں مردی اور بہادری کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور بے شمار دشمنوں کو قتل کیا، جس سے مومنین کے دلوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور آپ کے ماننے والے نہایت خوش اور مسرور ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار ابراہیم ابن مالک اشتر نے ادا کیا، جو سب سے زیادہ تحسین اور آفرین کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے ابراہیم ابن مالک اشتر کا تذکرہ تفصیل سے کریں گے کہ شہادت مختار کے بعد ان کا کیا ہوا۔ جناب محمد حنفیہ کے سامنے جب وہ تمام سر پیش کیے گئے تو دیکھتے ہی سجدہ شکر میں جھک گئے اور جناب مختار کے حق میں دعا کی کہ پروردگار عالم مختار کو جزائے خیر دے، جس نے ہماری طرف سے واقعہ کربلا کا بدلہ قاتلان حسین سے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر سے سر اٹھا کر عرض کیا، پالنے والے تو ابراہیم ابن مالک اشتر کی ہر حال میں حفاظت فرما اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ان کی مدد کرتا رہے اور انہیں ایسے امور کی توفیق عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہوں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کو دنیا و آخرت میں بخش دے۔ جناب محمد حنفیہ نے ابن زیاد، عمر ابن سعد، حسین بن نمیر اور شمر ذی الجوشن وغیرہ کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال فرمایا۔ ان دنوں حضرت مکہ معظمہ میں ہی مقیم تھے۔ امام کی خدمت میں ان ملعونوں کے سر پہنچے تو آپ کی نگاہ ان سروں پر پڑی۔ مولا نے فوراً سجدہ شکر میں اپنا سر رکھ دیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پالنے والے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا۔ پھر سجدے سے سر بلند کر کے آپ نے فرمایا، پروردگار مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔ جس وقت ابن زیاد کا سر امام کی خدمت میں پہنچا، آپ ناشتہ تناول فرما رہے تھے۔ ان سروں کو دیکھ کر آپ نے سجدہ شکر کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری وہ دعا قبول کر لی جو میں نے دربار کوفہ میں کی تھی، جب میرے پدر بزرگوار کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت ابن زیاد ملعون کھانا تناول کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مجھے ابن زیاد ملعون کا کٹا ہوا سر نہ دکھا دے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے مخدرات عصمت و طہارت سے فرمایا کہ اب لباس ماتم تبدیل کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، بالوں میں کنگھی کرو۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق اہل حرم نے عمل کیا۔ یہ یقیناً کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جس دن امام کے قاتلوں کے سر اہل بیت کے پاس پہنچے اور ان کے دل شادہ و فرحا ہوئے،
اور وقتی طور پہ ہی صحیح ان کے دلوں پہ کچھ مرہم رکھا گیا۔ اسی دن کو پروردگار عالم نے مخصوص کر دیا کہ منتقم کربلا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی ولایت و امامت کا آغاز بھی اسی دن سے شروع ہوا۔ غرض یہ کہ اس دن کو پروردگار عالم نے منتخب کر لیا کہ اس عظیم ظلم کا انتقام لینے والے فرزند زہرا کی امامت کا آغاز اسی دن سے فرما دیا۔ ایک مومن کے لیے تو در حقیقت وہی خوشی اور شادمانی کا دن ہوتا ہے کہ جس دن محمد و آل محمد خوش اور شادمان ہوں، جس دن دل زہرا کو سکون و چین نصیب ہو، جس دن جناب زہرا سے پروردگار عالم کے کیے ہوئے وعدے کی نشانیاں ظاہر ہوں، جس دن اس منتقم کربلا کی امامت کا آغاز ہو کہ جس کا انتظار صرف ہم مومنین ہی نہیں، چہاردہ معصومین علیہم السلام فرما رہے ہیں، 1,24,000 پیغمبران فرما رہے ہیں، اور تمام ملائکہ اور فرشتے جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس وقت امام زمانہ کے دور ولایت و امامت کا آغاز ہوا تو عباسی سلاطین نے امام صادق سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک 6 اماموں کو شہید کر دیا تھا۔ معتصم عباسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا تعاقب بھی شروع کیا۔ کئی لوگ امام کے گھر میں تعینات کیے اور انہیں ہدایت کی کہ فرزند عسکری کو ڈھونڈ لائیں۔ فرعونیت کی بے رحم قوت امامت کی جڑیں اکھاڑنے کا منصوبہ بنا چکی تھی، لیکن پروردگار عالم نے اپنا ذخیرہ محفوظ کر لیا۔ بے شک ظالموں کا مکر و فریب پروردگار عالم کی تدبیروں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ملے نہ تم کو کوئی غم غم حسین کے بعد، عید زہرا بھی مناؤ غم حسین کے بعد، لے آئے کاٹ کر مختار سر لعینوں کے، ہے آج رخ پہ تبسم غم حسین کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ وظہورہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔